رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا اور اس کی تعریف، اس کی تکبیر، اس کی تحمید، اس کی تقدیس اور اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو آقا نامدار، کائنات کے امام، مدینہ کے تاجدار، سردار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کا جو نظام ہے وہ اس قدر مضبوط ہے، اس قدر منظم ہے کہ اس میں کچھ تھوڑا بہت اسی کے حکم سے اگر انسانوں کی وجہ سے یا اس کی آزمائش کی وجہ سے تھوڑی بہت اس میں کوئی ایسی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ نظام ہمارا بدل جاتا ہے، وہ ہمارے حالات، ہمارے احوال، ہماری کیفیات، ہماری معیشت، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایسا اس کا منظم نظام ہے۔ وہ پانی آسمان سے اتارتا ہے، وہ اگر کم اتارے تو بھی انسان مشکل میں پڑتے ہیں، اگر زیادہ اتر آئے تو اس سے بھی انسان بڑی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ سیلاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو وہ ذات وہ ایک اندازے کے مطابق آسمان سے پانی کو اتارتی تاکہ لوگوں کی جتنی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انسان کی زندگی ہوا اور پانی سے اس کی بقا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ اس طرف بھی دلائی ہے کہ قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ اگر پانی گہرا ہو جائے تو کون ہے جو جاری پانی لے کے آئے گا؟ تو جن علاقوں میں آپ سنتے ہیں نا کہ فلاں فلاں علاقے میں مشکلات ہیں پانی کے حوالے سے، مثلا ہمارے بلوچستان میں، تھرپارکر میں، چولستان میں یا دیگر کے علاقے، وہاں پہ پانی کی سطح بہت نیچے چلی جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ پھر جو انسانی وسائل ہیں وہ وہاں تک پہنچنے بہت مشکل ہوتے ہیں اور وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ صورتحال پیش آتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ کسی علاقے کو اللہ تعالیٰ نے وافر پانی سے نوازا ہے، کسی علاقے میں وہ نہیں ہے تو ادھر اللہ تعالیٰ نے دیگر نعمتوں معدنیات سے نواز دیا، پہاڑوں سے نواز دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے۔ وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ اب جانوروں پہ گزارا کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جانور اور ان کے پالنے کا ایک فن وہ دے دی۔ وہاں پہ جو اس قسم کی صنعتیں ہیں وہ وہاں پہ کارگر ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام پہ راضی رہنا اور اس نے جو کچھ جس کے حصے میں لکھا ہے اس پہ راضی رہنا، یہ تو ہمارے لیے لازم ہے۔ تو پانی پلانے کا انتظام یہ شریعت اس کی طرف خصوصی توجہ دیتی ہے۔ مثلاً سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میری والدہ ان کی وفات ہوئی، تو اچانک ان کی وفات ہوئی ہے، اگر وہ زندہ رہتی تو یقیناً وہ کسی صدقے کا، کسی بات کا حکم دیتی، تو ان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم میں سے بھی ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ ہم میں سے جس کے والدین یا دونوں میں سے ایک اس دنیا سے رخصت ہے، یا اگر وہ حیات بھی ہیں تو ان کی طرف سے کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے ان کو فائدہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ سقی الماء، کہ پانی پلانے کا انتظام وہ کر دو۔ اس کی بڑی اہمیت ہے اس وجہ سے بھی کہ اس دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کنویں تھے
اور محدود تھے، حتیٰ کہ جب مسلمان مدینہ میں آئے تو پانی کی مشکلات تھیں۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کے وقف کیا مسلمانوں کے لیے، یعنی مسلمان آزادی سے پانی پیے۔ تو یہ کس قدر ان کا کار خیر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انہیں بشارتیں دیں۔ تو آج بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کر کے ہم اس صورت کو اختیار کر سکتے ہیں۔ آج ہمیں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے براہ راست بشارت تو نہیں ملے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالواسطہ سیدنا عثمان کی وساطت سے ایسے سمجھے ہمیں ایک وہ بشارت خوشخبری ملتی ہے جنت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی احادیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ پانی، مثلا کسی کے پاس پانی ہے اور اس کے ساتھ وہ گھاس وغیرہ بھی اگی ہوئی ہے، تو اب کوئی شخص وہ پانی دوسروں کو لینے سے نہ روکے، کیوں؟ اس طرح پانی کی اس کی ملکیت ہے تو گھاس کی نہیں ہے۔ اب جب اس سے روکے گا تو اس کے نتیجے میں وہ پانی سے بھی روک رہا ہوگا۔ تو مقصد کیا ہے؟ پانی سے روکنا بھی نہیں چاہیے اور پانی کا انتظام اور اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور اس جیتے جاگتے دور کے اندر جب ہمیں پتہ ہے کہ ایسے حالات پیش آتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے مستقل انتظام کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کس طریقے سے وہاں کے حالات میں پانی کی بہتری کے لیے حکومت کا بھی فرض ہے، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم سب مل جل کے اس کا اہتمام کریں۔ جیسے ہم ٹوٹی کھولتے ہیں فوراً پانی آ جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی اللہ کرے ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ بھی خوشی سے جی سکیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ امید افزا نظر آئے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم جب دیکھتے ہیں شریعت اسلامیہ میں ایسے صدقات کا ہمیں کہا گیا ہے جس کا فائدہ زیادہ لوگ اٹھائیں، یعنی آپ نے اگر کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو آپ دیکھیے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ کس صورت میں ہو سکتا ہے۔ آپ نے کوئی پیسے خرچ کرنے تو آپ کو پھر جب پتہ چلے کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو وہ والی نیکی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جو آپ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے لیے پانی پلانے کا انتظام کر دو، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ میں جب اسی پہ بات چیت کر رہا تھا، ہمارے ایک گھر کے دوست پہلے ہمارے کولیگ رہے، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک شخص وہ مکہ گیا، بہت پہلے کی بات، یعنی ان کے آباء میں سے، اس نے وہاں جا کے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے علاقے میں پانی کا اہتمام فرما دے، کوئی ایسا ہمیں سجھا دے، ایسی کوئی جگہ بتا دے جہاں سے پانی وہ نکلے اور ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کا کہنا تھا وہ جب واپس آئے انہوں نے کنواں کھودا وہاں پہ، اب وہ دعا کی برکت اور لوگوں کے ساتھ مخلصانہ رویہ، یعنی میں بھی فائدہ اٹھاؤں، میرے علاقے کے لوگ، میرے معاشرے کے لوگ، میرے ملک کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تک اس کا پانی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ میٹھا پانی کا کنواں اس وقت سے آج تک 100 سال تقریباً گزر چکے ہیں، جاری و ساری ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ خواہش اچھی، مخلصانہ خواہش، اللہ تعالیٰ سے دعا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی بات کا پتہ چلتا نا، لوگ قحط زدہ ہیں، لوگوں کے ہاں ایسی مشکل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی تعطل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں اور ان کے لیے پانی کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کے لیے راشن کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو سیرت کے چند واقعات عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک تو آپ کو معروف ایک واقعہ ہے، یاد ہوگا کہ اہل مکہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ ان پہ اسی طرح قحط کے سال مسلط کر دے، کیونکہ انہوں نے بہت تنگ کیا تھا، بہت زیادہ مشکل میں ڈالا تھا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے عہد میں مصر والوں پہ وہ قحط آیا تھا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا کی کہ ان کے اوپر بھی ایسے قحط مسلط کر، اور وہ ہو گیا۔ اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو مسلمان نہیں تھے،
وہ نمائندہ بن کے قریش کی طرف سے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی رشتہ داری کا واسطہ دینے لگے، وہی رشتہ داری، وہی تعلق جس کو وہ ہر موڑ پہ ٹکراتے آئے تھے، جس کی کوئی لاج نہیں رکھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ نہ کسی عہد کا، نہ کسی تعلق کا، نہ کسی رشتہ داری کا کوئی خیال نہیں رکھتے، لیکن اب جب ان پہ ایسی صورت بن پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے کہ ان کی قحط سالی کو دور کر دیا جائے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کفار کے اوپر بھی اگر ایسی صورت طاری ہوئی ہے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گراں ہے۔ تو ہم ایک ملک کے باسی ہیں اور مسلمان بھائی ہیں، تو ہمیں بھی اس کی بے قراری کو محسوس کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے درد کو محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم، مسلمانوں کی باہمی مثال محبت کی، آپس میں رحم دلی کی ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جب جسم کے کسی حصے میں بے قراری ہوتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اس شدت کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہم اگر پرسکون حالات میں اور وافر پانی میں اور بہترین جو انتظامات ہیں ان میں بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے آگے ایسے ہی کھڑے ہو کے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہمارے جانور جو ہیں وہ فوت ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو ہے نا رستے وہ شدت گرمی کی وجہ سے وہ کٹ چکے ہیں، یعنی لوگ سفر سے دور ہو گئے ہیں کیونکہ پانی کا اہتمام نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے اندر یہ پانی اور یہ چارہ یہی سواریوں کا وہ تھا، تو یہ نہیں تھا تو مشکل تھی۔ تو انہوں نے آ کے یہ عرض کی، خطبہ ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکایت کو سنا تو اللہ تعالیٰ کے حضور اسی وقت دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمیں بارش ہم پہ برسا دے، بارش نازل فرما۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور لوگ واپس جا رہے تھے جمعہ پڑھ کے تو ان کے لیے وہ بارش کا پیغام آ چکا تھا اور بارش نازل ہو چکی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک، اس پہ بھی وہ بارش کے اثرات نظر آئے۔ وہ جو مسجد کچی تھی، کھجور کی چھت تھی، تو اس پہ جو پانی نیچے آیا تو اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک بھی وہ تر ہو گئی۔ تو یہ صورتحال تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرما دی، یعنی جمعہ ہو رہا تھا اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اور کیسی وہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کہ ایسے وہ فوری طور پہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی فرمائی۔ تو ایسے ہو سکتا ہے اس دور کے اندر تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، یعنی ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں کیسے حالات ہیں، لیکن آج ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنی چاہیے، اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بارش سے نواز دے۔ ہم پورے لوگ مل کے بھی اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے نا، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اسی طرح ہم سب لوگ مل کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ جو ہے ہمارا، اس کو یہ چیزیں مستحکم کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا، کہ وہی ذات ہے جو بارش کو اتارتی ہے اس کے بعد جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ بارش کو اتارنا، آپ دیکھتے ہیں کبھی بادل ایسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ برس کے ہی جائیں گے، لیکن وہ خالی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو حکم نہیں ہوتا۔ جس علاقے میں جیسے ان کو حکم ہوتا ہے وہ اسی طرح برستے ہیں، جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ نہیں برستے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ہمیں اس پہ پورا یقین اور پورا اللہ تعالیٰ پہ توکل اور اس سے دعائیں التجائیں یہ ضرور کرنی ہے، اپنے اہتمام کے ساتھ ساتھ اپنا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کچھ لوگ آئے باہر کے قبائل سے،
تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ ہمارے جو ہے قحط مسلط ہے، قحط طاری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ اس عید پہ، وہ عید الاضحیٰ تھی، تو آپ نے فرمایا اس عید الاضحیٰ پہ تم نے گوشت اپنا رکھنا نہیں ہے، اسٹور نہیں کرنا، ان میں تقسیم کرنا ہے تاکہ وہ لے جائیں جس جگہ پہ قحط طاری ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہمیں اپنی جو ضرورت ہے اس کو پیچھے کر کے جو قحط زدہ علاقے کے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے ان تک وہ بات پہنچانی ہے، ان تک وہ وسائل اور وہ راشن پانی وہ وہاں تک پہنچانا ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اگلے سال صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول پچھلے سال آپ نے سٹور کرنے سے روکا تھا، گوشت جو ہم سٹور کرتے ہیں تو اس سے روکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے سال تو یہ وجہ تھی، اب تمہیں اجازت ہے، تم اس کو جمع بھی کر سکتے ہو، سٹور کر سکتے ہو۔ وہ اس دور کے اندر فریجیں تو نہیں تھی، وہ گوشت کو سکھا کے محفوظ کر لیا کرتے تھے، تو پھر وہ استعمال کرتے تھے جب تک ان کے بس میں ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات اور اس اسوہ حسنہ سے، وہ اسوہ حسنہ جس کو ہم نے آج مسجد کی سطح تک، نماز کی سطح تک محدود کیا ہے، اس اسوہ حسنہ کے اندر یہ درس بھی موجود ہیں کہ ہم نے اپنی ترجیحات کو چھوڑ کے اپنے کسی بھی آفت زدہ علاقے کی جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کو وقف کرنا یہ لازم ہے ہمارے لیے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی، ان انصار کی تعریف میں قرآن مجید نازل فرمایا کس بات پر کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو سخت بھوک کیوں نہ لگی۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ قرآن کیوں اترا؟ یہ اس وجہ سے کہ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں کوئی مہمان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کی قدر ایک تو مہمان ہونے کی حیثیت سے تھی، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری لگائی تھی۔ اب یہ بہت زیادہ تکریم کے لائق تھے، اب وہ لے گئے۔ کھانے کا جب پوچھا تو کھانا اس وقت نہیں تھا، تھوڑا تھا، وہ ان کے بچوں کے لیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ تم ایسے کرنا کہ جب کھانا شروع ہو تو تم چراغ بجھا دینا، میں ویسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا تاکہ میرا جو مہمان ساتھی ہے وہ سیر ہو کے کھا لے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسا اخلاص ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ صرف اس وجہ سے انہوں نے کوئی زمین ان سے لینی تھی، کوئی سائن انگوٹھے کرانے تھے، نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ایک اسلام کا تعلق ہے، ایک اخوت ہے، ایک محبت ہے۔ یہ اسلامی معاشرت تھی جس نے ان کو اس طریقے سے عزت اور وقار دیا کہ دنیا کے تختے پہ اس جیسی مثال ہمیں نظر نہیں آتی ایسی قربانیوں کی۔ تو وہ لوگ جو اس درد کو محسوس ہی نہیں کرتے، نہ وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، نہ وہ خود کچھ خرچ کرتے ہیں، ان کو اپنی ہی پڑی ہے، تو یہ ایک نازک صورتحال ہے۔ یہ امت کے اس وجود سے تعلق رکھتے ہیں جو فالج زدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جسم کا وہ حصہ درد کو محسوس نہیں کرتا جس میں فالج گرا ہو، اسی طرح امت کے وہ لوگ جو مسلمانوں کے درد کو محسوس نہیں کرتے وہ ایسے ہی ہیں جیسے اس امت مسلمہ کے جسد کا ایک وہ حصہ ہے جس میں فالج گرا ہوا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے روز و شب گزر رہے ہیں، بس اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے؟ نہیں میرے دوستو، اب جو حالات ہیں، کچھ سائنس اور کچھ ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے میں نے آیت مبارکہ بھی پڑھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پانی وہ گہرا ہو جائے، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، دانشور تجزیہ کار یہ بتا رہے ہیں کہ پانی کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو ہم اگر اپنے بھائیوں کے لیے یہ اہتمام کریں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ اگر اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اس یقین اور عزم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہی نظام کو چلانے والا ہے، وہی بارش اتارتا ہے، وہی ہوائیں چلاتا ہے، اس نے ایک پورا نظام بنایا ہے،
اس کی توحید کا مکمل جو ہے اہتمام کرتے ہوئے، اس سے دعائیں اور التجائیں کرتے ہوئے اپنی پوری کوشش اور جستجو وہ ہم نے صرف کرنی ہے اس بات پہ کہ ہم اپنے بھائیوں کے کسی نہ کسی طریقے سے کام آ سکیں۔ اس اسلامی معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو ترجیح دینا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہ بہت عام تھا، تو ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ان پہلوؤں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کی بھی جو تکلیف تھی، کسی کا درد تھا، اس کو فوری محسوس کیا کرتے تھے۔ کوئی رات کا وقت ہے، کوئی دن کا وقت ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کسی کو لاحق ہے تو آپ اس کا فوری اہتمام فرماتے تھے، دعا فرماتے تھے۔ تو اسی طرح وہ شخص جس کے بارے میں میں نے کہا کہ وہ جمعے میں آ کے دعا کی، اس نے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے دعا سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بارش نازل فرما دی۔ پھر اگلا جمعہ ہوا تو اتنی بارش برسی کہ اب وہ رستے جو ہے نا وہ کٹ گئے اور لوگوں کو اس حوالے سے پریشانی آنی شروع ہو گئی۔ تو وہی شخص یا کوئی اور شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اب تو یہ صورتحال طاری ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور وہ بادل جو ہیں چھٹ گئے، پورے آس پاس کے علاقوں میں چلے گئے۔ اللہم ہوا علینا ولا علینا، کہ ہمارے آس پاس کے علاقوں میں لے جا، ہم پر نہ برسا۔ تو پھر وہ واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ سارا آس پاس کا علاقہ جو ہے وہ بالکل بادلوں سے چھٹ گیا، بادل دور ہو گئے اور وہ بالکل کلیئر موسم ہو گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثرات تھے جو ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر کئی دفعہ استسقاء کی نماز پڑھائی۔ استسقاء کہتے ہیں بارش طلب کرنے کو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر سے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، کیونکہ وہ 12 قبائل تھے، ہر ایک کو ایک ایک چشمہ دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، وہ اتنا بڑا پتھر اور کیسی صورتحال ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس میں مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ چشمے جاری فرما دیے اور ہر قبیلہ اس سے پیتا تھا، لیکن وہ پینے کے باوجود بھی، وہ اس علیحدہ انتظام کے باوجود بھی آپس میں اختلاف اور انتشار کا شکار تھے۔ اور قرآن مجید بار بار ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوئے، اختلاف اور انتشار میں وہ بکھرے رہے۔ تو ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا۔ آپ دعا بھی کرتے، آپ نماز استسقاء بھی پڑھاتے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی رحمت کو اپنے لیے لازم کریں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وہ بھیجتا ہے اپنی رحمت کب؟ جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے ہنستا ہے کہ جب وہ سخت نا امید ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انتہائی قریب ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے کہ کب یہ برسنے ہیں، کب یہ حالات بہتر ہونے ہیں، تو بندے اس طرف سے بہت مایوس نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ ہنستا ہے کیونکہ اس کے علم میں ہے یہ سب کچھ کہ یہ حالات ٹھیک ہونے ہی والے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پوری امید رکھ کے، پورا یقین رکھ کے کہ وہی حالات کو بدلنے والا ہے۔ ہمارے معاشی حالات ہوں، ہمارے سیاسی حالات ہوں، ہمارے دفاعی حالات ہوں، جو بھی صورت ہو، سب میں اللہ تعالیٰ کا ہی حکم کار فرما ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اول اور آخر ہمیں اللہ تعالیٰ ہی پہ پورا یقین رکھنا ہے، اسی پہ پورا اعتماد رکھنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے، صحابہ کرام کے طرز عمل سے جو بات واضح ہوتی ہے، اس کی روشنی میں ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے پورا اہتمام کرنا ہے۔ اور میں آخر میں عرض کرتا چلوں کہ آج اسی مسجد کی جو ہے ہماری انتظامیہ، وہ کچھ رفقاء کے ساتھ چلستان جا رہے ہیں اور انہوں نے اس کے لیے ایک اچھا خاصا ایک اہتمام کیا ہے۔ وہاں پہ 3 ہینڈ پمپ کا انتظام تو ہو گیا اور اس کے لیے پوری انہوں نے ہوم ورک کر کے، ہماری انتظامیہ نے پورا ہوم ورک کیا کہ کس علاقے میں کیسے جا کے کریں، کیونکہ میں نے کچھ پروگرام بھی اس حوالے سے دیکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگ جاتے ہیں یہاں سے
تو اصل جگہ پہ وہ نہیں پہنچ پاتے. وہی لوگ جیسے یہاں پہ کچھ لوگ پیشہ ور ہوتے ہیں، وہ لے کے وہ اپنا کام بنا لیتے ہیں، اور جہاں پہ اصل ضرورت ہے، جو بارڈر کے قریب قریب ایریاز ہیں، چولستان کے جو بھارت کی بارڈر سے راجستھان سے لگتے ہیں، تو اس میں کافی جو ہے نا خلا ہے مدد کا، تعاون کا. تو پورا ہوم ورک کر کے آج یہاں سے انشاءاللہ اسی مسجد کی ٹیم جا رہی ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کریں. مجھے تو یہاں کے مسئول صاحب وہ ہنس کے کہہ رہے تھے کہ 1 لاکھ روپیہ چاہیے، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ چلیں ہم سب مل جل کے انشاءاللہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گا. آپ بھی ضرور یہاں پہ آ کے آپ نے جمع کروانا ہے، تاکہ ہم اس قسم کا کردار. اور میں اس بات سے یعنی خوش ہوا کہ مستقل انتظام، یعنی اگر چلے 3 ہینڈ پمپ لگتے ہیں، 4 لگتے ہیں، اس سے کتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. پانی کی قدر وہاں جا کے ہوتی ہے، یہاں ہم دیکھیے بے دریغ ضائع کرتے ہیں. اور اس حوالے سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پانی کی قدر کیجیے اپنے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. اس کو جو ہم بے دریغ استعمال کرتے رہتے ہیں، تو جب بھی آپ ٹوٹی چلائیں، نلکا چلائیں، تو آپ کے ذہن میں وہ لوگ ضرور آنے چاہیے کہ جن کو وہ ایک بوند بوند کو ترستے ہیں، اور ان کے جانور، اور وہ خود بیچارے کتنے مشکل میں، اور جانور اس دنیا سے چلے بھی گئے کتنے. تو اس طرح ہمیں پورا اہتمام کرنا چاہیے ان کے ساتھ تعاون کا. اور مسجد کی انتظامیہ نے جو ایک اقدام کیا ہے، اس کے ساتھ ہمیں پورا جو ہے نا تعاون کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اور انشاءاللہ جمعے کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ 7 والے پارک میں نماز استسقاء بھی ادا کریں گے. اس میں بھی آپ سب نے شریک ہونا ہے انشاءاللہ، وہ جلدی ہم کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ دیا ہوا مال، ہم سب کی ہمدردی جو اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. سنت کے جتنے بھی ہم قریب ہوں گے، ہماری زندگی میں سکون آئے گا. آپ کبھی دنیا والوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اور واقعتاً ایسا ہے، یرحم من فی الارض یرحم کا من فی السماء. زمین والوں پہ تم مہربانی کرو، آسمان والا تم پہ مہربانی فرمائے گا، رحمت فرمائے گا اپنی. اور یہ یقین ہے، یہ ہمیں پورا یقین ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا جب تک ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.